خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیاد درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بیچتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1442 ہجری کے پاکستان میں 3 تاریخ ہے، 3 محرم، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا مٹی کے برتن میں کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کیا اس سے عاجزی آتی ہے؟ مٹی کے برتن کے تعلق سے معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 174 کے حوالے سے عرض ہے کہ ہمارے مکی مدنی آقا دو جہاں کے داتا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مٹی کے برتنوں کو استعمال فرمانا بھی منقول ہے۔ چنانچہ معرفت الصحابہ جلد 2 پیج نمبر 174 پر ہے، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پختہ پکی مٹی کے برتن سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ فتح رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا پینا بھی تواضع یعنی عاجزی سے قریب تر ہے۔ کھانے پینے کے برتن مٹی کے ہونا افضل ہے کہ اس میں نہ اسراف ہے نہ اترانا۔ حدیث پاک میں ہے جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا میرے سننے سے سوال ہے، کیا عاشورہ کے دن فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور کیا ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مومنین کی روحیں روز عید، روز عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں
اور کہتی ہیں آج کی رات ہماری ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج یعنی ضرورت مند ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو وہ حسرت یعنی افسوس کے ساتھ لوٹ جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد شہباز ہے اور جوڑیا بازار میں ہم چاول کا کام کرتے ہیں، اور میرا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے امیر اہل سنت سے، حضرت صاحب سے، کہ ہماری مارکیٹ میں جو بھی بائنگ اور سیلنگ خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں جو ریٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیش کا ریٹ الگ ہوتا ہے، اور جیسے کریڈٹ کا ریٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کریڈٹ ہوتا ہے 30 دن کا، 60 دن کا، 90 دن کا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شرعی احکام کیا ہیں ادھار پہ، اگر 30 دن کا ریٹ الگ رکھنا، 60 دن کا ریٹ الگ رکھنا اور 90 دن کا ریٹ الگ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ایک جزوی سوال یہ ہے کہ اگر وہ 30 دن پہ پیمنٹ بندہ جو اقرار کرتا ہے کہ میں دوں گا، اگر وہ نہیں دیتا، صحیح ہے، تو اس کے اوپر کیا شرعی احکام ہے؟ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے بارے میں شرعی طور پہ ہمارے کیا احکام ہے؟ مارکیٹ والے دکاندار حضرات جن کے ہم ٹریڈر کو جن ٹریڈر کا مال ہم دکاندار کو بیچتے ہیں، ان کی عموماً ٹرم آف کنڈیشن تھی ہوتی ہے، کسی کیش کی، کسی کی 30 ڈیز کی، کسی 60 ڈیز کی۔ اچھا، جو 30 ڈیز کی پیمنٹ پہ کنڈیشن میں مال بیچنے کے اس کے ریٹ ڈفرینس آلریڈی مارکیٹ میں طے ہوئے ہیں۔ اس پہ اگر مثال کے طور پہ اگر پارٹی 60 ڈیز کر جاتی ہے، اور اگر پارٹی سامنے والا ٹریڈر جو اس پارٹی سے بات کرتا ہے کہ یار آپ نے 30 دن کی پیمنٹ 60 دن کر دی ہے، تو اگر میں آپ کو ڈفرینس پہلے بولتے تو میں آپ کو 60 دن کی ریٹ لگا کے آپ کو سودا دیتا ہوں، اس کا بل بنا کے بیچ دیتا ہوں آپ کو، اور اس کے بل کے اوپر ضد کرتا ہے نا کہ 60 دن کے آپ سے میں پیسے لوں گا، اوپر 1 روپے یا 1.5 روپے کے اوپر چارج کروں گا، تو پارٹی بولتی ہے آپ ہم سے سود لو گے۔ تو اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ چلے پارٹی جو سود کے اوپر بول رہی ہے، لیکن پارٹی کا کیا، دکاندار کا کیا ہے کہ وہ جو 60 دن کری ہے جو ہمیں بول رہی ہے سود لینے، اس کا کیا حال ہے کہ اس کے اوپر کیا بنتا ہے؟ نقد اور ادھار کے دام میں فرق ہونا، نقد کم دام میں دینا، ادھار زیادہ دام میں دینا، یہ جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ اب اس میں یہ کہ جو دن طے ہوئے کہ بھئی 1 مہینے تک ادھار دیا، 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا، تو اب اس پر کوئی مزید جرمانہ وغیرہ نہیں لے سکتے کہ بھئی 1 مہینہ تھا، اب تو 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، تو اس سے اب وہ زائد رقم نہیں لے سکتے، جو طے ہوا ہے وہی لینی ہوگی۔ اچھا، اب یہ کہ جس نے دھوکہ دیا، 1 مہینے کا کہہ کر 2 مہینے لگا دیے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے میں دوں گا، تو اگر اس نے وعدہ کیا تھا تو اس میں صورتیں ہیں کہ وعدہ کرتے وقت اس کی نیت یہی تھی کہ 1 مہینے کا بھی بول دو نا یار، دیتا کون ہے، 2 مہینے میں دیں گے اپنے، تو یہی وعدہ خلافی ہے، یہی وعدہ خلافی ہے کہ وعدہ کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے، اور ایسا شخص گناہ گار ہے، اس کے لیے وعید ہیں کہ نہ اللہ اس پر نہ اس کے فرض قبول فرمائے، نہ نفل قبول فرمائے، اور اس طرح کی وعیدیں ہیں اس کے لیے، اور یہ گناہ گار جہنم کا حقدار ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا یار، مرد کی زبان ایک ہے، تو وہ مرد ہی رہنا چاہیے، یہ مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے، اس لیے وہ جو بھی ایسا کرتے ہیں وعدہ خلافیاں، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر پریشان کرتے ہیں، پھر اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غیبتیں ہیں، بدگمانیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا، وہ تاجر لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو زبان کا سچا ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے کہ یار یہ پارٹی سولیڈ ہے، یار جو ٹائم دیا اس پر اس نے دے دیا، بلکہ 1 دن پہلے ہم کو دے دیا، اس کا بڑا مان ہوتا ہے۔
یہ بھی سب سمجھ سکتے ہیں. تو اپنی عزت اپنا وقار مسلمان کو اپنے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ وقار بلند رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد فاروق عبد الغنی باب المدینہ کراچی. پیارے پیارے امیر سنت، جیسا کہ اس وقت مونسون کی بارشیں چل رہی ہیں تو ایسا موقع آ جائے کہ مسجد میں نمازی ہوں اور کچھ مسجدوں میں صحن میں بھی صفیں بنتی ہیں، 2 رکعت کے بعد اچانک بارش ہو جائے تو اب نماز توڑ کر ایسی جگہ پر آ جائے جہاں بارش کا پانی نہیں آتا، تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا اپنی بقایا نماز کو دوبارہ پڑھے گا؟ اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. نماز توڑ دی نا، انہوں نے خود ہی بتا رہے ہیں کہ نماز توڑ دی ہے، تو پھر اس صورت نماز توڑ کے گیا، یہ بولا کہ چل کے گیا. نماز اچھا توڑ کے گیا، جی پھر تو مسئلہ صاف ہے. اگر نماز توڑ کر بارش سے بچنے کے لیے آگے پیچھے ہوا ہے تو ظاہر نماز تو یہ توڑ چکا ہے. تب جہاں امام کے ساتھ شریک ہوا وہ وہیں سے کاؤنٹ ہوگی، باقی جو بھی رکعت 2 رکعت رہ گئی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہوگی. پھر سلام پھیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کسی کی مدد کرتا ہے اور حتی الامکان کوشش کر کے اسے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے. اب ایک شخص جو مدد کر کے منزل تک پہنچا رہا ہے، اس کو منزل تک پہنچنے والے شخص کے لیے کیا خیالات رکھنے چاہیے؟ اسی طرح جو شخص کسی کے ذریعے سے کسی منزل پر پہنچا، اسے منزل پر پہنچانے والے شخص کے لیے کیا خیالات رکھنے چاہیے؟ براہ کرم اس کی رہنمائی عطا فرما دیجیے. جس نے منزل تک پہنچایا ظاہر ہے تو محسن کہ اس نے اس کا احسان کیا، لیکن اب اس کے لیے یہ کہ یہ احسان جتائے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں نے کسی کی مدد کی، کسی کا تعاون کیا. اور جو دوسرے کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے اور اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ. اچھا، اب جو جس کے ذریعے پہنچا اس کو بھی قدردان ہونا چاہیے اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ حدیث پاک ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور جیسی اس نے مہربانی کی ہے، جیسا احسان کیا ہے، اس انداز میں، اچھے انداز میں اس کو شکر ادا کرے، اس کے لیے دعائیں کرے. اور موقع پر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ضرورت پڑی تو میں بھی اس کی مدد کروں گا، اس کا تعاون کروں گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس نے معاشرت کا معاملہ ہے کہ مطلب اس نے اخلاق، اس نے معاشرت، کہ اس طرح سب یہ کریں گے تو معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا، ثواب کے کام ہے یہ. لیکن آج کل تو یہ کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ اپنے محسن کو بھی لوٹ لیتے ہیں، لوٹنے والے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. ایک سوال آیا ہے منور علی کا کہ ثانیہ کربلا، واقعہ کربلا کے واقعات کس سے منقول ہیں؟ مختلف راوی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ جیسے کربلا شریف میں سب تو شہید ہوئے نہیں تھے، پاک بیبیاں بھی شہید نہیں ہوئی تھی. پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور آپ کے نائب، آپ کے خلیفہ، یہ بھی شہید نہیں ہوئے تھے، بیمار تھے آپ. اس کے علاوہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی زخمی پائے گئے تھے اور 96-98 سال کی انہوں نے عمر پائی. یزیدی بہرحال ان کو شہید سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن آپ زخمی تھے، جان باقی تھی. اور
قریبی گاؤں والے لوگ آئے اور انہوں نے ان کو اٹھایا اور تدفین کی، شہدائے کرام کی، اور اس طرح ان کا علاج معالجہ ہوا اور یہ بچ گئے تھے. تو اس طرح خود یزید کے لشکر میں بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے مطلب یہ طرح طرح کی یہ واقعات بیان کیے ہوں گے، روایتیں بیان کی ہوں گی. یہ اسیران کربلا جو قیدی بنائے گئے تھے، اسیر من قیدی، تو انہوں نے بھی روایت کی ہوں گے. اس طرح چلتے چلتے یہ واقعات ہم تک پہنچے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کس کتاب سے واقعات دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. اس میں رتب و یابس بھی ہوگا، مطلب یعنی کہ طرح طرح کی باتیں ہوں گی. تو اب اچھی کتابوں میں ایک تو آئینہ قیامت، حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت کے بھائی، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے بھائی کی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیا ہے. یہ ایک اچھی کتاب ہے، یعنی اچھے لکھنے والے کی ہے، بزرگ آدمی کی کتاب ہے. امام مولانا حسن رضا خان یہ اعلی حضرت کے بھائی تھے، بہت بڑے نعت گو شاعر بھی ہیں یہ. پھر حضرت صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے کنز الایمان پر وہ خزائن العرفان حاشیہ لکھا ہے جو بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی سوانح کربلا لکھی ہے. تو اس طرح مستند عالم نے لکھی ہو تو ان روایتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. باقی تو طرح طرح کی کتابیں اور غلط لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور طرح طرح کے اس میں واقعات انہوں نے شامل کیے ہیں. تو وہ ان کتابوں کو پڑھنا ہی نہیں ہے نا، پڑھنا اپنے بزرگوں کی کتابوں کو ہے، اپنے علماء جو ہیں مستند ان کی کتابیں پڑھنی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم کو مستند روایت ملیں گی. ہے تاریخ کی روایات، یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح روایات اگر کوئی بیان کرتا ہے، بس اس میں یہ کہ غم کا ماحول نہ بنائے. اب جیسے سوانح کربلا کی روایتیں ہیں یہ درست ہیں، اب اس کو اپنے لہجہ بنا کر اس انداز میں اگر وہ بیان کیا جائے کہ لوگوں کو رونا آئے اور ایک غم کی فضا قائم ہو، تو اس سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا کہ سوگ 3 دن کے لیے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے. یہ ایک نقطہ یاد رکھنا ہے کہ روایات درست ہیں لیکن اس کو انداز اگر وہ غم والا اپنایا جائے نا تو وہ پھر درست نہیں ہے، غم پیدا کرنے والا انداز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاشف بھائی نے ایک میسج کیا ہے کہ محرم کے عشرے میں نیاز پکانے کا کیا حکم ہے؟ جو حکم سارے سال ہے، نیاز تو سارا سال کر سکتے نہیں. ایصال ثواب کے لیے اصل وہ عام آدمی کے فاتحہ کا جو کھانا ہوتا ہے نا اس کو فاتحہ کا کھانا بولتے ہیں، اور بزرگوں کی فاتحہ کا کھانا بات تو ایک ہی ہے لیکن اس کو احترام نیاز بولتے ہیں. جیسے کہ ایک عام آدمی ہوگا، ہاں بھائی بیٹا، کوئی اور ذرا موبے دار یعنی معزز آدمی ہوگا تو بولیں گے تشریف رکھیے، بات تو ایک ہی ہے. بیٹھو یہ بھی تشریف رکھیے، یہ بھی الفاظ کا فرق ہے. احترام والے الفاظ ہیں، رسپیکٹ والے الفاظ ہیں. تو یوں نیاز یہ لفظ رسپیکٹ والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ خالد بھائی نے میسج کیا ہے، پوچھ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ غالباً شمر نے، ہاں شمر جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر، وہ جمعے کا دن تھا تو آپ نے اب جمعے کی نماز وہاں پڑھنا، ایسا ماحول تو تھا نہیں، پڑھنا تو ممکن نہیں تھا، تو سجدے میں سر رکھ دیا تھا. اور اس وقت شمر ذل جوشن، اس بدبخت نے، بد نصیب نے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
गर्दन मुबारक को तलवार चला दी और शहीद कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के जरिए सवालात का सिलसिला है। एक सवाल आया कि नापाक जगह सूखने के बाद पाक हो जाती है या नहीं, इरशाद फरमा। नापाक जगह पर अगर नापाकी का असर बाकी नहीं है, यानी कि जगह से मुराद जैसे मसलन जमीन है, दीवार है, ये नजिस हो गई, अब हवा वगैरह से सूख गई, धूप से सूख गई, वैसे सूख गई, और अब न इसमें नजासत नजर आ रही है, न नजासत का कलर नजर आ रहा है, न नजासत की बदबू आ रही है। तो नजासत की बू, कलर और ये अपने रंग, ये सब खत्म हो गया, तो ये दीवार या ये जमीन जो है ये पाक हो गई, इस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता इस जगह पर तयम्मुम नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको धोकर पाक किया या जो पाक करने के और तरीके हैं इसके मुताबिक पाक किया गया हो उस जमीन को या उस दीवार को, तब तो तयम्मुम भी हो सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या मस्जिद में अजान और किसी मुसलमान की फौतगी का ऐलान कर सकते हैं? हमारे गांव वाले सवाल करते हैं। मस्जिद में अजान का तो मना है। जो अजान दी जाती है नमाज के लिए, जैसे अजान देते तो ये, या जुम्मे की जो अजान दूसरी होती है, ये मस्जिद में, या ना खुतबे की अजान, ये भी मस्जिद में दी जाती है आजकल। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मना फरमाया कि ये सुन्नत के खिलाफ है। ये ऐलान है ना, तो ये मस्जिद से बाहर होने चाहिए। ऐलान मस्जिद के बाहर हो, और राफोतगी का ऐलान, तो ये हमारे यहाँ इसका उर्फ तो है कि वो अल्लाह बेहतर जाने, इसका मसला मुफ्ती साहब अगर कुछ इरशाद फरमाए। सर मैं ये आमतौर पे ऐलान हमारे यहाँ किया जाता है, और इसमें अवाम ख़वास सभी का इसके अंदर इब्तिला है, तो इससे मना नहीं किया जाता कि इसका इनकार किया जाए, और मना किया जाए तो इससे फितना भी खड़ा हो सकता है। बहरहाल उलमा का तमाम ही का इस पर अमल भी है कि मसाजिद में आम तौर पे फौतगी के ऐलान किए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ अरसे से जो ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग शहरी आबादी में रहते हैं मगर दूर शहर से बाहर हाईवे वगैरह पर जाकर महज खाना खाने के लिए जाते हैं, और अमूमन रात के वक्त अपनी फैमिलियों को लेकर निकलते हैं और लेट नाइट घर पर आते हैं, जबकि घर में भी खाना मौजूद होता है और इलाके के अंदर भी होटल वगैरह होते हैं जहाँ से खाना मिल सकता है। तो ये महज खाना खाने के लिए इतना दूर सफ़र करके जाना, इसका क्या शरई हुक्म है? अगर बेपर्दगी नहीं होती, कोई और यानी कि शरीयत का इसमें खून नहीं होता, शरीयत के मसले की खिलाफ वर्जी नहीं होती, तो महज दूर जाना खाने के लिए, इसको तो नाजायज कहने की कोई वजह नहीं है। और दावत भी तो दूर होती है ना, अपने घर के अंदर तो कोई दावत नहीं पहुंचाता, आपके देख नहीं आती, देख के बाद आपको जाना पड़ता है। तो अब ये कि फुला हाल में दावत है वलीमे की, क्या करोगे? जाएंगे ना, तो दूर ही गए ना, टैक्सी में जाते होंगे, अपनी गाड़ी में जाते होंगे, स्कूटर पे जाते होंगे, बस में बैठ के जाते होंगे ना हॉल में। तो इस तरह अगर कोई तफरीहन जाता है कहीं दूर खाने के लिए पुरफजा मकाम पर, और वहाँ बेपर्दगी नहीं, गाने नहीं बजते और गुनाह भरा कोई सिलसिला नहीं होता, तो जायज है। लेकिन ऐसे होटल जो है ये शायद गाने बजे तो वहाँ होते होंगे, बेपर्दगी भी होती होगी, तो ये देख लें। तो बेपर्दगी तो अब ये शॉपिंग सेंटर में भी हो रही होती है, खाली होटल में ही तो नहीं हो रही। तो अगर शरीयत के खिलाफ वर्जी नहीं होती तो गया तो कोई इल्जाम नहीं है, वरना इल्जाम मौजूद है। अमीर सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अमीर से अर्ज़ है कि सवालात में तो हमें इस किस्म के ये सवालात आते हैं, लेकिन तबीयतन भी बाज़ लोगों को देखा जाता है कि एतराज़ात की दुनिया में ही रहते हैं।
یعنی فیملی کا اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اس کی مثالیں دے دیں کہ ہال میں بھی تو جاتے ہیں، دعوتوں میں بھی تو جاتے ہیں دور، لیکن بعض اوقات جو ہے نا طبیعت اگر میری ایسی ہی ہو کہ ہر اس طرح کے معاملات میں اگر میرے ذہن میں اعتراض ہی اٹھتے ہوں تو مجھے اس طرح کی عادت سے بچنے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل، آپ دیکھو نا شادیوں کی دعوتوں میں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں لوگ یار، ایک دوسرے کے ملک میں جاتے ہیں شادی کی دعوت میں، اور دوسرے شہروں سے آتے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو حرج تو نہیں ہے اس میں. اب راستے میں اگر اسے گناہ کیے ہیں تو یہ اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ بس یہ ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے سوالات کی کہ یہ بیچاروں کو وسوسہ آتا ہے اور اتنا وسیع ذہن نہیں ہوتا. جیسے اب میں نے عرض کی مثالیں دی نا، ان کی طرف، ان مثالوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے سنا وہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ ہاں یار یہ بھی تو ہم کرتے ہیں، ہم خود کرتے ہیں. میں اپنے مطلب فلاں عزیز کی دعوت میں کراچی سے حیدرآباد پہنچا تھا، تو یہ جو ہوٹل والا ہوٹل میں جاتے تو کراچی ٹو کراچی جا رہے ہیں، میں تو آؤٹ آف کراچی چلا گیا تھا دعوت میں. تو یوں ہو سکتا ہے ذہن بن جائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ قرآنی آیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور ایک سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ حدیث کے مطابق 10 محرم کے روزوں کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اگر کوئی شخص تینوں دنوں کے روزے لگاتار رکھے تو کیا حدیث کے خلاف ہوگا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ 3 روزے رکھ لیے تو حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں منع بھی تو نہیں ہے نا 3 روزے رکھنا. ہاں ممانعت ہوتی کہ بھائی 9 یا 11، اس کے علاوہ یا 9 کا رکھو یا 11 کا رکھو، دونوں مت رکھنا. یہ تو نہیں ہے حدیث پاک میں، تو اس کو خلاف نہیں بولتے. پورے ماہ محرم کے روزے رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے. اور وہ حدیث پاک میں موجود ہے رمضان شریف کا، رمضان کے بعد محرم شریف کے روزوں کی فضیلت. اور یہ تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی یہ روایت میں نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، کتابوں میں بھی لکھی ہے. اب وہ پورا متن مجھے یاد نہیں ہے، تو کتاب سے دیکھ کر حاجی امین خود سنا دیں گے انشاءاللہ. صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو افضل نماز فرضوں کے بعد ہے وہ رات کی نماز ہے، اور رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. یہ پہلے محرم کے روزوں کا ذکر ہے، بعد میں رات کی نماز کا ذکر ہے میرا خیال ہے. تو وہ دونوں طرح کے الفاظ اس میں ہیں، ایک میں پہلے نماز کا تذکرہ ہے پھر روزوں کا تذکرہ ہے، اور ایک کے اندر جو ہے وہ پہلے روزوں کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے. ہمارے جو مدنی منصورہ میں ہے وہ پہلے روزوں کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے. تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے جس میں پہلے روزوں کا پھر نماز کا تذکرہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ شوال کے 6 روزے، ذی الحجہ کے روزے 9ویں 10ویں کے، محرم کے روزوں میں یہ قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ قضا رمضان شریف کے اگر باقی ہے تو قضا روزوں کی نیت کر لیں، قضا روزے ادا ہو جائیں گے. اب وہ نفل کا ثواب تو نہ رہا نا، یہ قضا ہو گئے. 2 نیتیں ایک روزے میں تو نہیں ہوں گی نا. جو مجھے جو یاد پڑتا یہی مسئلہ ہے، یعنی ایک ہی نیت کر سکتے ہیں، 2 نیتیں اس کے اندر نہیں کر سکتے. اگر 2 نیتیں کی تو قضا ادا ہوں گے، اس کے نفل ادا نہیں ہوں گے. تو جس کی قضا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے قضا ہی ادا کر لے، یہ اس کے لیے افضل ہے. بعض لیڈیز کا دیکھا جاتا ہے کہ سوال SMS کے ذریعے آیا ہے کہ ان کے جو پاجامے یا ٹراؤزر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بہت باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جو عموماً نظر نہیں آتے. کیا اس کو پہن کر نماز ہو جائے گی؟ اگر بدن چمکتا ہے، بدن کی رنگت چمکتی ہے اس میں سے، پھر تو اگر وہ ستر بقدر مانع، یعنی جتنا ستر
खुला रखने से नमाज नहीं होती, तो उतना सत्र का हिस्सा अगर उसकी रंगत चमकती है खाल की, और ऊपर से कोई कपड़ा भी नहीं है उसके, एक तो है ना कि जैसे कि ऊपर से कोई लंबा कुर्ता है, नीचे कोई ऐसी कमजोरी है भी, मगर ऊपर वाले कपड़े ने उसको छुपा दिया बदन को, तब तो नमाज हो जाती है, वरना फिर नमाज नहीं होगी। कपड़े तो अभी है कि बड़ों के भी, इन्हें मर्दों के भी, मर्दों के कपड़े तो मैंने क्या अर्ज करूं कि है ना कि इतने लोगों के कपड़े बारीक होते हैं, यानी पाजामा जो है ना, पाजामा या सलवार, इससे मतलब खाल की रंगत झलक रही होती, चमक रही होती। इनको पता नहीं होता बेचारों को, अपने खुद ईसाई भाइयों को देखा मैंने, इनको पता ही नहीं होता, तवज्जो दिलाते हैं तो फिर बेचारे मतलब ज़ाहिर है कि आजमाइश पाते हैं। तो इसलिए कपड़ा लेते वक्त गौर कर लिया जाए। वैसे फौरन समझ में आता भी नहीं है कपड़ा देखकर, इसको थोड़ा इत्मीनान से मतलब यूं रखकर देखेंगे नहीं तो ये खाल की रंगत जो है ना ये नजर आ जाएगी, गौर से देखेंगे तो ये पाँव की और मतलब आ रही होती है, पिंडलियां नजर आ रही होती हैं। तो अब अगर राने भी नजर आएंगे तो काम तो खराब हुआ ना। कुर्ते भी आजकल छोटे छोटे कुर्ते होते हैं, वो सुन्नत के मुताबिक अगर आधी पिंडली तक कुर्ता हो ना, ढीला डाला जैसे कुर्ता कली वाला इसको बोलते हैं, तो उससे अगर ढक गया फिर तो खैर है। या लंबा जो तौब आता है, सौब अरबी लोग जो पहनते हैं, तो वो कुर्ता अगर पहना है तो भले नीचे अगर बिल फर्ज अगर पाजामा भी नहीं पहना किसी ने और ये लंबा कुर्ता पहन लिया जिससे ये सत्र छुप गया, तो बहरहाल नमाज तो हो जाएगी ना, सत्र छुपाने का फर्ज तो उसका अदा हो गया। तो इसलिए वो कपड़ा लेते वक्त बड़ी एहतियात की जरूरत है। आप अपनी जो भी पाजामे ना ये सब चुपचाप, अभी आवाम में अगर बैठे हुए ना आप, जैसे जमा होकर भी कहीं कहीं बैठे हुए ना, तो आवाम में चेक नहीं करना, मोतदिल रहना। फिर जिसने करना होगा उसने झुक के देख लिया होगा। तो अभी इतनी इमीडिएटली आपको सुचका भी शायद नहीं पड़ेगा, इत्मीनान से आप थोड़ा अकेले में देखना, वरना अगर पतला हो तो शर्मिंदगी बड़ी होगी दूसरों के सामने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगरान शुरा ने एक तवज्जो दिलाई कि बाज़ औक़ात जब दुकानदार से कपड़ा खरीदते हैं तो कहता है भले ही अभी नज़र आ रहा है लेकिन जब आप धोएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, तो क्या ये इस तरह से दुकानदार के बोलने पर भरोसा कर लें? जब ही तो मतलब ये नारे चमक रही होती है, मोटा हो जाता है। चढ़ता तो है कपड़ा, लेकिन हर कपड़ा चढ़ता हो ये जरूरी नहीं है। कई बार धुलने के बाद भी वो नजर आ रही होती है राने, इसका क्या? ये औरतों को तो ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। इनकी तो पिंडली भी छुपी हुई होनी चाहिए। मर्दों को पिंडली छुपाना फर्ज नहीं है, इनका तो पूरा ही बदन समझो औरत है, वो औरत का माना ही छुपाने की चीज। अलबत्ता हाथ की ये हथेलियां हैं और मुंह की टिकली है, पाँव के पंजे हैं, ये खुले हो तो हर्ज नहीं है। ऐसे इसमें ये भी तवज्जो दिलाई मगर ये कलाई जो है ना ये पूरी छुपी होनी चाहिए कलाई। मर्द की तो आगे पीछे थोड़ी हो भी गई तो वो बात नहीं खराब होती, ये औरत के लिए तो बहुत जरूरी है। अब ये औरतें जितना कपड़ों की इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है ना, मर्द फिर भी बचे हुए, इतने फ्राक पहन रही है, ये कलाइयां खुली, बाल खुले, स्कूटर पर जा रही है, पीछे चुट्टियां लहरा रही है। गैर मर्दों के सामने इस तरह जाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, आपको पता है। मेहरबानी करें और कोई ऐसा फैशन ही निकाल दें कि जिसमें ढीले ढाले कपड़े हों और ये पूरे हाथ जो ना ढके हुए होने जरूरी है। ये अभी से बच्चियों के भी ये आदत डाले। बच्चियों को, बड़ी बच्चियां होती हैं, बड़ी बच्चियां, बच्ची है अभी तो, इनको चुस्त पाजामे पहनाती हैं बिल्कुल चिपके हुए,
اور جوان لڑکیاں بھی پہنتی ہیں چست پاجامے، میرا خیال ہے. تو یہ ہے مطلب آج کل فیشن. یہ توبہ استغفر اللہ، کیا ہوگا، کہاں رکیں گے جا کے. پھر بولتے یہ مصیبت آئی، وہ پریشانی ہے، یہ جان نہیں چھوڑتی، وہ مشکل آسان نہیں ہوتی. یہ بہت کم ہے. یہ تو بے آخرت کی سزا باقی ہے گناہوں کے تعلق سے. میں عرض کر رہا ہوں تو یہ اس طرح کے پاجامے یا اس طرح کے لباس عورتوں کو بہرحال بچنا ہے. میں ہر بات کو گناہ نہیں کہہ رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں نا، گناہ بھی بہت ہو رہے ہیں. تو بہرحال ایک عورت کا زیور جو ہے نا وہ حیا ہے. وہ زیور چھن گیا. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں کہ حیا کی ڈیفینیشن، حیا کیا ہے، حیا کیا ہوتی ہے. یوں تو حیا تو سب میں ہوتی ہے، ہاں جانوروں میں بھی ہوتی ہے حیا. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں حیا ہوتی ہے. غیر مسلموں میں بھی حیا ہوتی ہے. جب جو کپڑے پہنتے ہیں نا، ننگا کوئی نہیں گھومے گا. پرلے درجے کا غیر مسلم بھی ہوگا، بالکل کپڑے اتار کے ننگا بازار میں نظر نہیں آئے گا. یعنی کچھ نہ کچھ یہ کپڑے جیسے بھی چھپاتا ہے نا اپنا بدن، تو یہ ایک حیا کا عنصر ہے. مگر مومن کی شان سب سے جدا. حقیقت میں تو اس کی حیا جو ہے نا یہ عالی شان حیا ہے، جبکہ ہو واقعی باعمل مسلمان. عورت بھی اس کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن اب یہ کہ عورتیں تو وہ حیا کا دامن چھوڑتی جا رہی ہیں. اللہ شرم و حیا نصیب فرمائے. ویسے آپ جو عثمان با حیا کے صدقے میں ہمیں حیا مل جائے. آپ نے جو ابھی یہ جو کپڑوں کے حوالے سے توجہ دلائی، تو ایک اور بات بھی نگران شورا نے بھی توجہ دلائی تھی کہ جب وضو کرتے ہیں نا امیر علیہ السلام سے، تو جب وہ پانی بعض اوقات کپڑوں پر جب گرتا ہے تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے کپڑوں کی پوزیشن کیا ہے، کہ ہمارا کپڑا کتنا نازک ہے. ذرا سا ایک قطرہ ٹپکا اور ایک دم سے میری پوری جو ہے نا کپڑے کی پوزیشن سامنے آ گئی کہ کیا ہے. تو اس طرح سے بھی اپنے کپڑوں کی پہچان جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، کہ آزمائش ہو جاتی ہے کپڑوں میں. پانی سے سفید کپڑے پہ پانی لگنے سے بدن تو چمکے گا. اب میرا جیسے یہ نا موٹا ہے، غالباً یہ پانی سے اگر تربتر ہو جائے گا نا تو اس میں کھال تو نظر آ جائے گی. تو یہ اور چیز ہے. یہ بارشوں کے موقع پر خاص کر احتیاط کرنی ہے. گرمی میں جس کو پسینہ بہت آتا ہے اس کو محتاط رہنا ہے کہ کیسے کپڑے، یا ڈبل پاجامہ پہن لے، نیچے کوئی استر کے طور پہ پہن لے تو شاید نظر نہ آئے. یہ سفید میں زیادہ نظر آتے ہیں، ڈارک رنگ میں شاید نظر نہیں آئے گا. تو موقع کی مناسبت سے بہرحال نماز کو بچانا ہے، اور دوسروں کے سامنے یہ حصے جو ستر کے ہیں وہ ظاہر بھی تو نہیں کر رہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ آپ نے وسائل بخشش میں جو سلام لکھا ہے کربلا کے جان نثاروں کو سلام، اس کے اندر ایک اشعار ہے بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، ان حسینی پردہ داروں کو سلام. تو اس کی وضاحت فرما دیں. یعنی پاک بیبیوں نے کہ جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا، تو انہوں نے پھر بھی اپنا پردہ جو ہے نا وہ برقرار رکھا تھا. یہ مراد ہے یہاں. تو ان کی شرم و حیا کو سلام پیش کیا ہے. یعنی اپنے طور پر کسی بیوی نے اپنا مطلب ہے کہ بے پردگی نہیں کی، یہ تو اسی خاندان کے صدقے تو ہم کو پردہ نصیب ہوا ہے، حیا کی خیرات ملی ہے. یہ تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. کوئی بھی عاشق صحابہ والے بیت سوچ بھی نہیں سکتا کہ کربلا والی بیبیوں نے کوئی معاذ اللہ بے پردگی کا مظاہرہ کیا ہو. نعوذ باللہ. یہ ایسی سوچ پر بھی مطلب ہمیں تو اسی گھر سے سب کچھ ملا ہے، اہل بیت کے قدموں کی دھول کے صدقے سب کچھ ملا ہے. اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے ان کے صدقے میں، اہل بیت کے طفیل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی بارش کا موسم ہے، تو بارش میں بعض اوقات نماز کے لیے جاتے ہوئے گیلے ہو جاتے ہیں. آیا اب گیلے کپڑوں میں مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنا کیسا؟ اب کیا حل نکالا جائے؟ گیلے کپڑوں میں نماز تو ہو جائے گی، جبکہ وہ 70 کا حصہ جو ابھی جس پر کافی تفصیلات بیان کی گئی، تو اگر کوئی حصہ چمکتا نہ ہو قدر مانے، یعنی کہ رکاوٹ کے طور پر، جیسے کہ ران ہے
تو ران کی چوتھائی یا دونوں رانوں سے مل کر مجموعہ چوتھائی یا اس سے زیادہ اگر چمک رہی ہے رنگت اس کی کھال کی پانی لگنے کی وجہ سے بھلے چمک رہی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کے دن کا میں نے روزہ رکھنا تھا لیکن سحری کا ٹائم گزر چکا تھا, اٹھ نہیں سکا, تو میں نے نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, میں نے روزہ رکھ لیا. تو ٹھیک سحری کے 2 گھنٹے پہلے میں نے کھانا کھا کے سویا تھا لیکن اٹھ نہیں پایا, تو کیا وہ میرا نیت میں نے کر لی, کیا وہ میرا آج کا روزہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. سحری شرط نہیں ہے. اگر رات میں روزے کی نیت کر لی تھی اور وہ نیت ختم نہیں کی تھی تو سحری کری نہیں کری روزہ ہو جاتا ہے. البتہ سحری سنت ہے, کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ندیم صدیقی ہے, میں شافعی کالونی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر حسین کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر اگر میت ہو جاتی ہے تو مرحوم کی اشارے ثواب کے لیے کم از کم 40 دن تک وہاں ایک سپارہ روزانہ پڑھا جائے. آیا یہ شریعت کی روح سے صحیح ہے یا نہیں؟ اس لیے ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. 40 دن تک روزانہ تلاوت کرنا قرآن کریم کی اچھی بات ہے. 40 دن کیوں, 40 سال تک کریں روزانہ اس سب کے لیے. جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, ایک دن بھی تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے. کسی نے اگر اپنی میت کے لیے بالفرض اصال ثواب نہیں کیا تو اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو گیا. گناہ نہیں ہے. اور 40 دن کا اگر یہ ضروری نہیں سمجھتے اور ویسے کرتے ہیں کہ اصال ثواب تو جائز ہے. اگر اس کو فرض یا واجب سمجھتے ہیں تو اس کا فرض اور واجب, جبکہ اللہ اور رسول نے نہیں کیا فرض و واجب, تو بندہ کہے کہ فرض ہے واجب ہے تو یہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے شریعت پر تہمت رکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ کنیت کیا ہوتی ہے, اس حوالے سے بتا دیں کہ کنیت کسے کہتے ہیں. اور دیکھا گیا کہ لوگ بڑے بزرگوں سے کنیت رکھواتے ہیں. کنیت یہ سنت ہے, کنیت رکھنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کنیت تھی ابو القاسم, مشہور کنیت ہے. اور دیگر صحابہ کرام کی کنیتیں ہوتی تھی, صحابیات کی ہوتی تھی. بزرگوں میں بھی کنیت کا سلسلہ صدیوں تک رہا. اب یہ سلسلہ کنیت کا مدارس کی حد تک رہ گیا ہے کہ جو درس نظامی کر لیتے ہیں نا تو ان کو ان کے اساتذہ کرام وہ کنیت دیتے ہیں. یہ کچھ سالوں پہلے تو تھا یہ سلسلہ. اب خدا جانے یہ بھی باقی ہے کہ نہیں, مجھے پتا نہیں ہے. مفتی صاحب بتائیں گے کہ اب یہ باقی ہے کہ یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا. اساتذہ کا دینا تو اب اتنا معلوم نہیں ہے فی الحال کہ ہو. ہمارے یہاں تو بہرحال آپ کی طرف سے بکثرت ملتی تھی, ابھی بھی جو ترکیب ہے اس کے مطابق. لیکن بہرحال عمومی طور پر جو مدارس کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کی کنیتیں یہ مذکور ہیں. دیتے ہوں گے اب بھی شاید, ممکن ہے جی. ہاں مجھے کنفرم پتا نہیں. یہ کہ کنیت رکھنا اچھا, پہلے تو کنیت سے ہی بلاتے تھے, نام لے کر. کئی روایتیں سے ملیں گی, آپ حکایتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں, بزرگوں کو کنیت سے بلاتے. لیکن نہ بھی رکھا تو گناہ گار نہیں ہے. کنیت نہ رکھا, اب رواج ہی نہیں ہے اس کا کنیت کا. یہی سمجھنے کنیت, کبھی کنیت بولتے ہیں کبھی سنیت بولتے ہوں گے, بھول جاتے ہوں گے. یہ تو تھوڑا بہت دینی ماحول میں ہوتا ہے نا, اس کو لفظ کنیت کی سمجھ پڑتی ہوگی, باقی سمجھ میں نہیں پڑتی ہوگی کنیت کیا, لفظ بھی بھول جاتے ہوں گے. اس میں ماں کی طرف کبھی یعنی کہ یہ نسبت جیسے کہ
अबुल बयान यानी कि बयान वाला। अबू माने बाप भी होता है और निस्बत के लिए होता है कि वाला। ये के माना भी इसे में होते हैं। औरत के लिए उम्मुल बयान, जैसे उम्मुल वफा, उम्मुल रजा, अबुल रजा, अबुल वफा, अबू सईद, अबू अब्दुल्ला, अबुल कासिम, अबू मोहम्मद। गौस पाक की कुनियत अबू मोहम्मद थी। मुझे बहुत पहले जमाना हो गया, किसी ने कहा था कि आप कुनियत की सुन्नत अदा नहीं करते कुनियत रखने की, तो मैंने रख ली, अबू बिलाल रख ली मैंने कुनियत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत से ये सवाल है कि हमारे यहाँ उमूमन बड़े के छोटे के यानी बकरा होता है कि पाए खाए जाते हैं शौक से, और इसमें ये कि पाए जो है वो थोड़ा ऊपर से काटे जाते हैं, खाल समेत काटे जाते हैं, और खाल समेत ही पाए को सेक कर तो उनके ऊपर से बाल उतार लिए जाते हैं, लेकिन खाल लगी रहती है वो सेक ली जाती है और इसी हालत में उसके टुकड़े करके उसको पकाया जाता है। तो पूछना ये था कि इस तरह खाल लगी हुई हो तो इस तरह वो पाए का खाना ये क्या दुरुस्त है? उसमें तो खाल लगी हुई वो क्या खाई जा सकती है? शरई रहनुमाई फरमा दें। खाल खाना जायज है। पाए उबाल कर भी खाए जाते हैं, बाल उसके शेव बनाते हैं, बाल का उबालते हैं ना तो बाल नरम हो जाते हैं। यानी फिक्स टाइम तक उबालते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं उबालते। तो उस खाल वो बाल निकाल लेते हैं और या वो आग में जलाकर भून कर इसकी खाल उतारते हैं। उसके जो खुर होता है उसके जो बूट समझ लो वो उतार देते हैं इसके। इस तरह पाए खाने का तरीका यही है। ये हमारे यहाँ जो खाल छील कर पाया खाते हैं ना, तो खाली खाल नहीं छिलती, उसमें बहुत कुछ माल भी छिल जाता है। और खास वो उसमें बकरीद में तो बिल्कुल ही उसमें कोई रहता ही कुछ बहुत कम, खाली हड्डियां रह जाती है। वो जल्दी जल्दी में जिस तरह ये भी कोई बनाते तो बनाते वरना छोड़ के चले जाते हैं। तो असल तरीका वो ये भून कर या खाल उबाल कर उसको साफ करके, तो इसमें सारा माल जो है ना जो भी वो अंदर ही रहता है उसके। और खाल भी खुद खाई जाती है, जायज है खाल खाना भी। एक ये कि अगर चर्बी वाले हो ना जानवर के पाए, तो मेरा मशवरा है कि फिर सिर्फ पानी में पकाएं, इसमें घी तेल ना डालें। खुद इसके अंदर अपना इतना घी होता है कि तरी बन जाती है चर्बी। इस तरह गोश्त कुर्बानी का होता है, ये पानी में, हमारे तो पानी में पकाते थे। खुद इसकी इतनी चर्बी हो जाती है कि वो भी निकालनी पड़े, तो ऊपर से अब तेल और घी डालना बिला जरूरत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम वजीर अली है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, गुनाह मगफिरत करना चाह रहा हूँ, इसकी वजह रहनुमाई फरमाइएगा। जिसने गुनाह से तौबा की वो ऐसा जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। तो इसलिए वो अल्लाह पाक की जनाब में पक्की तौबा करे। चाहे तो 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ लें, 2 रकात नमाज तौबा ये पढ़ लें। इसमें कोई सी भी सूरत है सूरह फातिहा के बाद पढ़ लें भले, और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा करें। अब इसमें इसके अरकान ये होते कि गुनाह का एतराफ करे कि या अल्लाह मैंने गुनाह किए और मैं इससे तौबा करता हूं और पक्का वायदा करता हूं कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। ये जरूरी है, ये आइंदा नहीं करूंगा। अगर ये होगा कि आइंदा भी करूंगा तो तू माफ कर दे, तो ये तौबा नहीं, ये तो अल्लाह ताला से मजाक मस्खरी है। जी हाँ, हदीस में इसको मजाक कहा गया कि ये नियत, इस नियत से तौबा करना कि आइंदा भी गुनाह करूंगा, ये अल्लाह ताला से मजाक करना हुआ। मैं दुनियावी मिसाल है कि किसी को मतलब आपने वो घोंसा मारा और फिर बोला सॉरी माफ करना यार, मगर हाँ भी लात मारूंगा, तो वो थोड़ी माफ करेगा।
अरे वो जो आप समझते जो होगा, फिर अगर वो भी जानदार शानदार हुआ तो फिर आपकी लात मारने से पहले ही आपको 2 लातें रख देगा। तो तौबा बहरहाल इस तरह होती है कि दिल में ये पक्का ये नीयत हो, इरादा हो कि मैंने नहीं करना ये गुनाह का एतराफ करे और उससे मतलब तौबा करे और आइंदा नहीं करूंगा ये पक्का ऐद करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह करीम आपके भी गुनाह माफ फरमाए, हमारे भी गुनाह माफ फरमाए। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को पसंद करता है, तौबा करनी चाहिए। हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहें, सुन्नतों की तरबियत के, सुन्नतें सीखने सिखाने के जो मदनी काफले, अल्लाह करे कि ये भी बाकायदा सफर करने शुरू हो जाए तो उसमें सफर करें आप। अल्लाह करे कोरोना वायरस खत्म हो जाए तो आप और दावत इस्लामी वालों की सोबत में रहेंगे ना, आशिकान रसूल की सोबत में, तो इंशाअल्लाह तौबा पर इस्तिकामत भी मिलेगी। नमाज पढ़ते रहें, सुन्नतों पर अमल करते रहें, इसके लिए दीनी किताबें पढ़ें। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से लेकर यह वेबसाइट है जो दावत इस्लामी, उसमें सैकड़ों हजारों किताबें आपको मिलेंगी, तो इसका मुताला करें तो इंशाअल्लाह इस तरह आपके अंदर वो मजीद एहसास बढ़ेगा। अल्लाह करीम हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर, एक सवाल आया है कि आपका कोई बचपन का ऐसे दोस्त हो जो अब भी आपसे राब्ते में हो, कांटेक्ट में हो? क्योंकि वैसे आजकल देखा जाता है तो जो बचपन के दोस्त होते हैं वो अब इतने ज़्यादा हालात और ऐसे माहौल हो गया है, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि अब इतनी ज़्यादा दोस्तियां रहती नहीं हैं, जो बचपन की दोस्तियां हों चेंज होती रहती हैं। तो आपके कोई ऐसे दोस्त हों जो आपसे अब भी राब्ते में हो, कांटेक्ट में हो? राबता नहीं है ऐसा कोई, बिल्कुल ही जिसको लंगोटिया दोस्त कहते हैं, ऐसा कोई याद नहीं पड़ता जिससे मेरा राबिता हो। ये इक्का दुक्का ऐसे है कि जिनसे राब्ता करना चाहूं तो हो जाए, कोशिश करूं तो। लेकिन अब अपनी लाइन आपके सामने ना, और जो भी है अब उसकी लाइन यही बेअहनी दावत इस्लामी की हो ये जरूरी नहीं है। फिर हिफाजती उमूर के मसाइल, आना जाना मेरे लिए मामलात, यूं भी है थोड़ी दुश्वारी, वरना दोस्त तो मेरे ज़ाहिर के सभी के होते हैं बचपन के, ढूंढूं तो कई मिल जाएं। अब तो अगर बेचारे वो मुझे ढूंढते होते होंगे, अगर कोई रास्ता मिले तो हम पहुंच जाएं, ऐसे भी होंगे ज़ाहिर। कभी कभी कोई इक्का दुक्का आ भी जाते हैं ढूंढते हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर, मुहर्रमुल हराम में सफ़र कर सकते हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि सफ़र नहीं करना चाहिए, मना करते हैं मुहर्रमुल हराम में सफ़र करने से। ये तो इनको उम्रे का टिकट मिले ना मदीने का, तो फिर ये अपने को पूछे ना कि मदीने जाऊं कि नहीं जाऊं, तो बात बने। तो यार जिसकी जो मर्जी होती है ना चला देता है। तो मुहर्रमुल हराम में सफर कर सकते हैं। अल्लाह मुहर्रमुल हराम में भी हमको मदीना दिखाए, सफर करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर, आजकल लाइफ जितनी तेज़ हो गई है, ऑफिस के काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा काम की टेंशन भी होती है, स्ट्रेस भी होता है। ऑफिस में लोगों से काम भी एक ही दिन में अगर 8 घंटे 9 घंटे काम करना है तो एक ही दिन में इतने सारे काम ओवरलोड हो जाते हैं काम लेकर, तो उस पर गुस्सा भी बहुत आता है, टेंशन भी बहुत होती है, ओवर थिंकिंग भी बहुत होती है। तो इससे कैसे बचें, या ऐसा कोई वजीफ़ा हो इससे निजात का, इससे बचने का, वो भी इरशाद फरमा दें। अब यह कि जैसी नौकरी, जैसी ऑफिस, बाद ऑफिस वाले ऐसे तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, डबल 12 घंटे के चौकीदार भी तो होते हैं। काम क्या होता है, बैठे रहते हैं, ऊँगते रहते हैं, सो जाते हैं। सोने का भी वक्फा तो मिलता है ना, तो जैसा काम और जैसी तनख्वाह, तो पैसे लेने में टेंशन नहीं आता।
उस पैसों को खड़ा करने में टेंशन आता है कि इसके लिए पूरा काम करें ताकि ये मेरा जो भी मोतदिल जो दरमियाना रफ्तार होनी चाहिए ऐसा काम करे जिससे मेरा ये जो मिल रहा है मेरा हलाल हो जाए। इसमें टेंशन आ रहा है इसको। पैसे थोड़ा 1-2 दिन लेट हो जाए तो फिर टेंशन आता है। पैसा ये ना हमारा महवर जो है ना पैसा, इसके गिर्द बंदा घूम रहा है पैसे के। तो इसमें टेंशन को लेगा तो टेंशन आएगा, वरना किसी मेहनतें करते हैं बेगारी जो करते हैं, जैसे कि अब तो इसकी भी मशीनें आ गई हैं, वरना अब भी होता तो होगा ये कि मजदूर जो सबसे जो मैंने अंदाजा लगाया सबसे मुश्किल काम है ना, ये बजरी की भर के वो टोकरियां बजरी भर के जो ऊपर चढ़ाते हैं ना मजदूर, ये मेरे ख्याल में शायद सबसे मेहनत का काम है। हमको तो वो लाख रुपए दिहाड़ी दे ना तो भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, अपने इधर ही गिर जावे आदमी। तो वो कर रहे होते हैं, इनको पता नहीं इनको टेंशन भी होता है कि नहीं होता। इनके चमड़े इतने सख्त हो जाते हैं इंजेक्शन भी नहीं जाता होगा, मेहनत का काम होता है ना। इनको एक्सरसाइज की जरूरत है ना, तो खाने पीने में एहतियात की जरूरत है। ये तो चर्बियां पी जाए ना पिघला के तो इनको कुछ ना हो। बीमारियां बेचारे मालदारों के हिस्से में जो खा के बैठ जाते या कि वो गाड़ी में जाते हैं। तो ये कि सबको वर्जिशें करनी चाहिए। जो भी वर्जिश नहीं करता, पैदल नहीं चलता, तो उसके लिए अमराज ज्यादा मतलब होते हैं उसको। दिन में कोई ऐसा बिल्कुल यानी कि वो कंटिन्यू 1.25 घंटा आदमी चले कंटिन्यू, बेहतर ये कि 15 मिनट जैसे कि आहिस्ता चले, 15 मिनट तेज चले, यूं भी कर सकते हैं तकसीम कि पसीना छूट जाए, कोलेस्ट्रॉल भी निकलेगा, शुगर का भी इसमें इंतजाम होगा और बहुत कुछ है ना, हाजमा दुरुस्त, हाफजा दुरुस्त, न जाने कितने फवायद होंगे। वर्जिश में बहुत फवायद होते हैं और पैदल चलना भी एक बहुत प्यारी वर्जिश है जो हमें मुयस्सर बहुत कम लोगों को है। बोलते हैं मैं बहुत चलता हूँ, बहुत भागदौड़ करता हूँ, ये ना वकाव है। जिस तरह ये कर रहे होते हैं ना, जिसको ये बोलते हैं भागदौड़, स्कूटरों पे भागदौड़ नहीं होती, कार वाली भागदौड़ कहलाती होगी, लेकिन ये वो वर्जिश वाली भागदौड़ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर साहब, मेरा नाम सैयद जुनूरैन है, रेस्क्यू 1122 पेट्रोल रूम गोधरा से बात कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है कि हमारे पास अक्सर डिस्टर्बिंग कॉल्स आती हैं जिनकी वजह से जो एमएनसी कॉल्स वाले हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो आप इस सिलसिले में आवाम की रहनुमाई फरमाएं, आपकी इस बारे में क्या राय है? जाने के जो झूठा इनको बोलते हैं कि हमारी ये परेशानी है और जल्दी हमारी इमदाद की जाए वगैरह, और इस तरह के वो करते हैं, तो धोखा देते हैं, गुनाहगार और जहन्नम के हकदार है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी वाकई परेशानी आ भी सकती है। जैसे वो चरवाहे का वाकया ना, लड़का वो बकरियां चराता था, तो एक बार इसको मस्ती सूझी तो वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो वो गांव के लोग डंडे, भाले, बल्लम, बर्चियां जो हाथ में लेके दौड़े, तो वो लड़का खड़ा हंस रहा था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये लोग सब चले गए। अब दोबारा इसको मस्ती सूझी तो फिर इसने शोर किया, तो फिर लोग पहुंचे तो फिर हंस रहा था। अच्छा, अब चंद रोज के बाद ऐसा हुआ कि वाकई शेर आ गया। अब इसने घबरा के चिल्लाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने बोला यार ये मस्करा है और ये मतलब खाली बोलता है, मजाक करता है। तो कोई नहीं गया। फिर बहुत देर के बाद जब लोग गए तो शेर आ भी चुका था और उसको चीर फाड़ डाला था, चरवाहे को मार डाला था शेर ने। तो ये कि इस तरह भी बाज़-औक़ात होता है। और जो अपने आप को झूठा बीमार कहे कि मैं बीमार हो गया हूँ, जैसे छुट्टी लेने के लिए कहते होंगे मैं बीमार हो गया हूँ, तो उसके लिए हदीस पाक में वईद है, ये खतरा है उसके लिए कि वही बीमारी उसको हो जाए जिसका ये कह रहा है।
یہ مضمون حدیثوں میں ہے. اس طرح مطلب یہ کہ جھوٹ بول کر نہ کیا کریں. یہ ریسکیو والے جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمارے محسن ہیں بیچارے ہماری مدد کرتے ہیں, اب ان کو خالی خالی دوڑائیں, لیکن ابھی یہ فرما رہے ہیں صاحب, لیکن ظاہر ہے قانون تو ان کی بھی مدد کرے گا. ایسوں کے نمبر بھی ٹیرس ہو جاتے ہوں گے اور پکڑ بھی لیے جاتے ہوں گے. جیسے کہ پہلے یہ تھا کہ اب بھی ہوتا ہوگا, فون کرتے تھے کہ فلاں ہوائی جہاز میں یا فلاں جگہ میں فلاں بلڈنگ میں بم رکھ دیا ہم نے, وہ پوری بلڈنگ خالی, ہوائی جہاز خالی, اور پتا چلتا تھا کہ وہ خالی وہ ٹکے والی دھمکی ہے, یعنی جھوٹی دھمکی ہے, کوئی بم وغیرہ رکھا نہیں ہے. یہ پہلے تو ہوتا رہتا تھا, اب خدا جانے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو قانون ایسا بھی پکڑ تو لیتا ہوگا نا. اب تو فون تو اب نظام جو ہے نا یہ بڑا مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. اب تو یہ کہ جو واٹس ایپ بھی اس طرح کے کرتے ہیں نا, ان کے بھی پکڑنے کے نظام بن چکے ہیں. واٹس ایپ کرتے ہوئے بھی ذرا اب یہ چور کی 14 نظریں, اب یہ اور کچھ ذریعے استعمال کرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ جو بھی غلط کرے گا وہ غلط ہے. حضور جب سے سچی توبہ کرنی چاہیے, توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اس میں یہ کر دیتے ہیں کہ وہ نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں یا بلیک لسٹ کر دیتے ہیں, تو کبھی ایمرجنسی ہو بھی تو آپ کال کریں گے تو آپ کی کال لگے گی نہیں. تو اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ کبھی ایمرجنسی والی سچویشن میں آپ رابطہ بھی نہیں کر پائیں گے. اور جب سے بھی سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر غلط خبریں, افواہوں کا بہت زیادہ ریشیو بڑھ گیا ہے پہلے کے مقابلے میں اب تو. اور ابھی جو ہمیں ایک میسج ملا ہے کہ ریسکیو میں جو فون آتے ہیں تو ان کی جو اپنی کیلکولیشن ہے 94% فیک کالز ہوتی ہیں. یعنی اس میں یہ ان کا جو ہے نا کہ اتنا لوگ ستاتے ہیں, اس میں جو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ بھی پھر بیچارے لپیٹ میں آتے ہوں گے. انڈرسٹوڈ ہے. وہ سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے واقعی ایمرجنسی ہوتی تھی تو یہ سمجھے ہوں گے کہ ابھی اتنے تو مذاق مسخری کے آئے, اور جھوٹے تو یہ بھی یہی ہوا. بڑا یار یہ تو دوسروں کا, حقداروں کا بھی ایک طرح سے حق مارا جا رہا ہے. نہیں, سب جو بھی کوئی ایسا سن رہا اور کرتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے کہ ایسا ظالم مذاق نہیں کیا کریں. کمال ہے یار, ایسے مطلب دماغ ان لوگوں کے, یار شیطان نے کیسا ان کو باولا بنا دیا. پہلے تو خالی اپریل پھول کا سنا تھا کہ اپریل میں شرارتیں کرتے تھے جھوٹ کی. گناہ وہ بھی ہے, اپریل پھول جو مناتے 1 اپریل, یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اپریل 1 یہ بھی جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, گناہ گار ہوگا. اس میں بھی ہارٹ فیل ہو جانا اور اس طرح کے کیس, شاید کسی کو پہلے ہی بیچارہ مریض ہے, اس کو بول دیا تمہارے وہ جوان بیٹے کے بارے میں, ایک ہی بیٹا ہے جوان, کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ICU میں چلا گیا ہے, اور ڈاکٹروں نے بولا کہ اب دعا کرو اس کے لیے, بچنے کی امید نہیں ہے. تو باپ سن کر ہی بیچارہ ڈیر ہو جائے. یہ اپریل کی 1 تاریخ کوئی اس طرح کی حرکتیں. لیکن اب اس کا مطلب سارا سال یہ اپریل فول, یہ خود فول ہو گئے نا. فول مانے بے وقوف, اور دوسروں کو بھی ستانا شروع کر دیا. جو دوسروں کو ستا ہے وہ عقل مند نہیں ہے, فول ہے, ہیڈ آف دا فول ہے, فول کا بھی سردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت سارے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اکیلے کوئی بزنس کریں, اس لیے وہ اپنے ساتھ کسی کو بزنس پارٹنر بنا لیتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ شراکت داری اپنے سگے باپ کے ساتھ بھی درست نہیں, چاہے جائے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کی جائے. ہماری سوسائٹی میں پارٹنرشپ کا انجام عبرت ناک اور ذلت آمیز ہوتا ہے. پارٹنرشپ انسان کے لیے عمر بھر کی دشمنی اور ناراضگی کا سبب بنتی ہے. عموماً پارٹنرشپ والے بزنس فیل بھی ہو جاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے پارٹنرشپ بزنس کے بارے میں؟ حدیث پاک میں تو پارٹنرشپ کے تعلق سے جو شراکت داری ہے اس کے لیے وہ برکت کا ہے. میں نے پڑھا, وہ مجھے متن حدیث تو یاد نہیں ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب, بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی تھی,
تو ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان شراکت داری کیا کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ ہمیں بھی اپنے اس کام کے ساتھ شریک کر لو. اس لیے وہ مطلقاً شراکت داری جو ہے اس کے لیے مطلب یہ بولنا کہ یہ ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ بے ایمان ہو گئے ہم ہی اچھے ہیں. ایک تعداد ہے جو مطلب ہے کہ ایماندار ہے، اس کی بھی ایک ہے مطلب تعداد، اور شراکت داری بھی ہو رہی ہے اور لوگ شراکت داری میں مطمئن بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ کھا بھی جاتے ہیں. اس لیے بس وہی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر معلومات کر کے انکوائری کر کے وہ شراکت داری کرے. اب خاندان یعنی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک تعداد ہے کہ اس میں بھی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ نکاح کرنا ہی غلط ہو گیا. تو نکاح کرنا جب غلط نہیں ہوتا تو شراکت داری بھی غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو آدمی دیکھ بھال کے کرے. اور جو بھی شراکت داری میں بددیانتی کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ذرا وہ گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں سچی توبہ کر کے توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. جتنے پیسے کھائیں وہ لوٹانے چاہیے. یہ تو آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. جس کے پیسے چھینے اس کو یا کھائیں اس طرح دھوکہ دے کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اس میں دو دوست آپس میں اگر پارٹنرشپ کرتے ہوں تو آج کل ہوتا بھی ہے، دو دوست قریبی دوست ہوتے ہیں، کوئی بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں، مل کر کے ہم کام کریں، تو اس میں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے، کیا رہنمائی کریں گے کہ کیا بس ایسے ہی شروع کر دے کام، یا لکھت پڑھت، یا ہر چیز آن پیپر ہونی چاہیے، رائٹنگ ہونی چاہیے؟ اور بولتے ہیں دو دوست ہیں، ابھی خیر ہے، ہم دوستوں میں تو چلتا ہے. یہ اس کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں اس شراکت داری کے. تو یہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لینی چاہیے. اپنے طور پہ لوگ شرائط طے کر لیتے ہیں، اپنے طور پر پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں. تو اس کے باقاعدہ اصول ہیں، شرائط ہیں، اس کے مسائل ہیں، باریک باریک مسائل ہیں اس کے بھی. یہ سب مفتی صاحب سے آپ لکھ لیں، اپنے طور پر مفتی صاحب سے اس کو چیک کرائیں. تو یہ جو فرمائے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس طرح وہ غلط ہے اس کو نکال دیں، صحیح ہے اس کو باقی رکھیں. یہ ضروری ہے، ورنہ تو آپ خود بنائیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے، خطرہ ہے. اب جیسے کہ ایک میں آپ کو مثال دوں کہ پین، آپ قلم جو ہے یہ ان کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا جاری ہے قلم کا کاروبار. اب کسی نے آپ کو بولا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، تو آپ نے ٹھیک ہے 5 لاکھ دے دو. اب اسی آپ کے جاری کام میں اس نے 5 لاکھ شامل کر لیے. یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اگر اس کو شرکت کو نیا کوئی آپ کو اس کے لیے سسٹم بنانا پڑے گا اس کے 5 لاکھ کے لیے. اسی میں ضم نہیں کر سکتے. آج کل یہ ہوتا ہے شاید اسی میں ملا دیتے ہیں. مفتی صاحب مزید رہنمائی فرمائیں گے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور بھی بہت ساری اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جس کو شراکت داری کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کاروبار نہیں کر رہے ہوتے، قرض دیا ہوا ہوتا ہے. یعنی 5 لاکھ میرا کاروبار میں لگا لو، سال بعد 2 سال بعد لے لوں گا، اور وہ 5 لاکھ ہی اس کو واپس ملتے ہیں. نقصان سے وہ تعلق ہی نہیں رکھتا، اور ہر مہینے اتنے نفع مجھے ملتا رہے گا. تو اس کو بھی وہ شراکت داری کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شراکت داری نہیں ہوتی، وہ قرض کے طور پہ اس نے رقم دی ہوئی ہوتی ہے اور سود وصول کر رہے ہوتے ہیں. اور جی سود ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے رننگ بزنس میں جو کاروبار شراکت داری کا بتایا یہ بھی ممنوع ہے. اب اس کی جواز کی کیا صورتیں ہیں وہ پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر رہنمائی لیں گے تو وہ پھر ڈیٹیل سے بتایا جا سکے گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الا ماشاء اللہ کے معنی بیان فرما دیں. جزاک اللہ. پھر سے سوال کہتے ہیں الا ماشاء اللہ جو کہتے ہیں. جی جی الا ماشاء اللہ ہمارے محاورہ ہے، اس میں حرج تو نہیں ہے. مفتی صاحب فرمائیں گے. یہ معنی پوچھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ کا، اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا مگر اللہ نے چاہا تو. جی
اسی طرح کا معنی بنے. جی یعنی ہوتا یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا کہ یہ نہیں کرتے ہمارے یہاں، فلاں بھی یوں نہیں کرتا، یا لوگ اس طرح نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو ویسے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو اللہ چاہے، لیکن یہ عام طور پہ ہمارے یہاں جب یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت دفعہ جس کو اللہ چاہے توفیق دے اس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہے اس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. شرن کیا حرج؟ نہیں کوئی حرج نہیں. اب وہ بات کی کنڈیشن پر ہے کہ جیسی بات کی ہے اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے تو اس کا لحاظ ہوگا. ایک سوشل میڈیا سے سوال آیا ہے. عدنان بھائی نے پوچھا ہے کہ تاش کھیلنا، جو کارڈز ہوتے ہیں، پتے کھیلنا، یہ جائز ہیں؟ اور اگر اس میں شرط لگائیں تو کیا حکم ہے، نہ لگائیں تو کیا حکم ہے؟ یہ لہو و لعب ہے. تاش میں تو اعلی حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، اس کو حرام لکھا ہے. جھوٹ موٹ کھیلنا بھی حرام لکھا ہے تاش کو. جوا لگائیں گے تو اور سخت، وہ تو حکم بدل گیا نا اس کا، اور سخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، پچھلے ہفتے رسالہ تھا محرم الحرام، محرم الحرام کے فضائل، اس کی کارکردگی جو مطالعے کی وہ حاضر خدمت ہے. پاکستانی عیسائی بھائی 5,07,563 یعنی 5,07,563، اور پاکستان کی عیسائی بہنیں 3,53,087، اور اوورسیز عیسائی بھائی 99,599، عیسائی بہنیں اوورسیز 92,795. تو اب یہ کہ اس کا ٹوٹل 10,53,044. آنے والے ہفتے کے لیے جو رسالہ ہے، آئیے ہم سنتے ہیں دعائے عطار. بابا فرید، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو مت ستانا، نہ کسی کو برا بھلا کہنا، اپنے ظاہر کو محفوظ رکھنا، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرنا، اور انہیں رضا الہی میں مصروف رکھنا، یاد الہی کو دل میں بسائے رکھنا، ذکر و تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان تر رکھنا، اور شیطانی وسوسوں سے دل کو بچائے رکھنا. یا اللہ پاک، جو کوئی رسالہ سیرت بابا فرید کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اور اس کی آئندہ نسلوں کو اولیاء کرام کا عاشق بنا، اور ان سب کو بے حساب بخش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، تو کیا یہ نام ہم اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ رہنمائی ارشاد فرمائیے. جی ہاں، ابو القاسم نام رکھ سکتے ہیں، جائز ہے. محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرکیہ نہراوالا سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے پیارے امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما دیجئے کہ محرم الحرام کی یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یا پورا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو کہ شرعی طور پر بھی درست ہو اور ایصال ثواب کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ وہ عمل ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. محرم کے اپنے فضائل حدیثوں میں ہیں، جیسے کہ محرم کے روزے جو ہیں وہ رمضان شریف کے بعد افضل روزے محرم کے، تو یہ عمل کیا جائے. باقی 5 نماز فرض تو سارا ہی سال فرض ہے، اور دیگر احکام جو ہیں گناہوں سے بچنے والا وہ بھی پہلے کی طرح بچنا ہی ہے. اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تو یہ الگ بات ہے کہ گناہ کی شدت اس میں زیادہ ہو جائے، کہ وہ گناہ جو ہے اس میں اور سختی ہو جائے کہ بڑا گناہ ہو جائے. حرمت والے دن جیسے جمعہ ہے، جمعے کی نیکی 70 گنا، جمعے کا گناہ بھی 70 گنا. ایک مثال دی میں نے آپ کو. تو یہ حرمت والے دن ہوتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس میں بھی گناہ کی بھی شدت بڑھ جاتی ہے. رمضان شریف میں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے، سختی بڑھ جاتی ہے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। आने वाली पीर शरीफ जो है ये इस्लामी महीने की पहली पीर होगी, तो यौम कुफल मदीना। इसमें कुफल मदीना ये होता है कि इसमें गुनाह भरी बातों से बचना, तो ये तो सारा ही साल हर वक्त ही बचना होता है, तो इसमें भी बचना। और फजूल बात सारा साल इससे भी बचना होता है, डेली बचना होता है। लेकिन ये कि फजूल बात से गुनाह नहीं होता, फजूल बात का के नुकसान आते हैं। जैसे कि फजूल बात में क़यामत का हिसाब है, जो भी बात की ना फजूल, एक एक हर्फ का एक एक लफ्ज का हिसाब देना होगा। और फजूल बातों से भरा हुआ जो भी अमाल नामा है ये क़यामत के दिन पढ़ के सुनाना होगा। धूप, क़यामत की भूख से कमर टूट रही होगी, प्यास से जबान सूख रही होगी, और घंटों घंटों फजूल बातें हम करते हैं, तो वो पता नहीं सैकड़ों घंटे अगर फजूल बातों का पढ़कर बंदा सुनाए कैसे। यहाँ भी नहीं सुना, एसी रूम में भी नहीं सुना सकता, आदमी थक जाता है, तो वहां कैसे सुनाएगा। तो ये कि वो क़यामत का हिसाब है उस पर, तो फजूल बात से भी बंदा बचे। जो बात समझो कि 2 लफ्जों में पूरी हो जाती है, तो जरूरत उसमें तीसरा लफ्ज ऐड, ये तीसरा लफ्ज है ना जो बिला जरूरत ऐड किया, ये फजूल है। अब वो जीनत के लिए जो ऐड होता है ना वो फजूल नहीं होता, उसकी खूबसूरती के लिए, उसने तकल्लुम यानी तहसीन कलाम, अच्छा बोलने के लिए वो होता, वो फजूल नहीं होता। जैसे कि धूमधाम, धाम ना भी बोले तभी धूम से काम चल जाता है, लेकिन ये धूमधाम ये इसको खूबसूरत बनाता है कलाम को, तो इसलिए वो धूमधाम का तो ये लफ्ज, ये धाम का जो लफ्ज इसके साथ ऐड हुआ, शामिल हुआ, ये फजूल इसको नहीं बोलेंगे, ये जीनत है इसकी, बिल्कुल फजूल। हमारे यहाँ तो फजूल बहुत ही बोल रहे होते हैं हम लोग इतना फजूल बोलते हैं कि बस खुदा की पनाह। तो ये यौम कुफल मदीना में ये तरगीब है कि लिख कर बात करो, इशारे से बात करो जितना मुमकिन हो। तो इस तरह ये कि बोलने से बचेंगे, लिखने में जरा सुस्ती होती है, इशारे में भी सब समझ, सामने वाला हर बात समझे और समझाना भी आसान नहीं होता, तो चलो यार नहीं बोलते, अब जरूरत है बोला, नहीं बोला तो वो रह गया, तो यूं बचत हो जाती है। लेकिन अगर फजूल इशारे की है तो इसका भी क़यामत में हिसाब होगा, लिखकर फजूल बात की तो इसका भी हिसाब है ना। अगर किसी ने, ये थोड़ी है लिखने से बात माफ हो जाती है, लिखकर गाली दी तो गाली तो दी ना, लिखकर झूठ बोला तो झूठ तो बोला ना, तो लिखकर फजूल तो ये भी फजूल तो हुआ ना। तो बहरहाल ये कि ये यौम कुफल मदीना में फजूल बातों से बचने की तरबियत करनी है, और फिर ये जहन बनाना कि मुझे हमेशा फजूल से बचना है। ये दिन तो चलो हमने मनाया, बाकी तो सारी जिंदगी मनानी है, यानी कि यौम कुफल मदीना, वरना आखिरत के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह करीम हमारी आखिरत बेहतर करे। इसमें खामोश शहजादा ये रिसाला अगर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह वो ताज़ा हो जाएगा। इसमें यौम कुफल मदीना में ये रिसाला भी हर हफ्ते, हर महीने पहली पीर शरीफ को पढ़ना होता है। पढ़े या सुने, बोलता रिसाला भी है, सुन ले, मिल के सुन ले, थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुना दे बारी बारी, तो इससे क्या वो ताज़ा हो जाएगा। तो सब इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो हैं वो हो सके तो इस पहली पीर को, इतवार को मगरिब जैसे सूरज डूबेगा यौम कुफल मदीना का आगाज हो जाएगा, और पीर शरीफ का सूरज डूबेगा तो ये यौम कुफल मदीना पूरा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हमेशा हम गुनाहों भरी बातों से भी बचें, फजूल बातों से भी बचें, निगाहों की भी हिफाजत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میں بریلی شریف سے کر رہا ہوں. میرا نام محمد ضیاءالدین اتاری ہے. باپا جان آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. باپا جان میرے لیے دعا کر دی کہ میں جلد سے جلد بعمل حافظ قرآن بن جاؤں. میں مدرسۃ المدینہ کا طالب علم. آپ کو بھی مبارک ہو نیا سال، اور اللہ کریم آپ کو حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن اور باعمل عالم دین بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں لیڈیز سلائی کا کام کرتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں لیڈیز کتنے فیشن والے کپڑے پہنتی ہیں. ان کے ٹراؤزر پہ بھی، شلوار پاجامے پہ بھی ڈیزائن ہوتے ہیں، بازوؤں پہ بھی، یا گلا بڑا ہوتا ہے یا زیادہ فٹنگ والے کپڑے ہوتے ہیں. تو میں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو بنا کے دیتا ہوں. کیا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ گناہ میرے ذمے آئے گا؟ لیڈیز کپڑے جو ہیں، عورت کا ناپ لینا، اس کے بدن کو چھو کر، یہ تو جائز نہیں ہے. اور اگر کپڑے کو اس میں ناجائز صورت ہے کپڑے کی، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر جائز کپڑا ہے اس طرح کے جیسے کہ اس نے اپنا ناپ بھیج دیا، اسی کو دیکھ دیکھ کے کسی نے سلائی کر لی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سوال میں اور کوئی ایسی بات ہے جس کا جواب رہ گیا ہو تو بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. ایسے میں وہ کپڑے جس طرح کے سیے گا تو وہ ہونے وہی چاہیے کہ جو جائز کپڑے ہوں، تو اس کا سینہ درست ہو جائے گا. فیشن والے کپڑے سینے پڑتے ہوں گے. فیشن تو مطلقاً نہیں، فیشن ایسا کہ جس کو جو شرعاً ممنوع ہو تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. جی ہاں. اب وہ چست کپڑے ہیں تو وہ بھی اپنے شوہر کے لیے تو پہن سکتی ہے. باقی اب شوہر کے لیے تو وہ گاپے پہنتی ہوگی. آج کل عورت باہر شاپنگ سینٹر جانا ہوتا ہے تو گھنٹے تک آئینے کی خیر نہیں ہوتی ہوگی اور لگی رہتی ہوگی. وہ بالکل الٹا نظام ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کا سوال یہ ہے کہ ہم جو جاب کرتے ہیں، اگر ہم اپنی جاب کرتے وقت موبائل یوز کرتے ہیں یا ہم سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں، وہ کیا ہمارا حلال ہے یا حرام؟ اب یہ کہ عرف سے ہٹ کر اگر موبائل کا استعمال کیا، جتنی اجازت ہے، جتنا عرف ہے، ضروری بات کر لی، اور جہاں نوکری کرتا ہے وہاں منع نہیں ہے اس طرح تھوڑا بہت استعمال کرنے سے، تو وہ تو صحیح ہے. باقی اگر ہر وقت لگا رہے گا تو کام کرے گا کیا؟ یہ تو بڑا عجیب ہے نا، کہ جیسے ابھی یہ تھوڑے تھوڑے آتے ہیں نا اسکرین پر اپنے پاس، تو یہ اس میں بھی کوئی بات ہوگا لگا ہوتا ہے موبائل پہ. بلکہ مدنی چینل پر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا 4-5، ان میں بھی میں نے دیکھا ہے کوئی لگا ہوتا ہے موبائل پہ. اب یہ کیا سن رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، تو پتہ نہیں، ہوش ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے مطلب. اور اس کا حل کیا؟ تو یہ تو اب زندگی کا ایک حصہ بن گیا موبائل فون. اور یہ واقعی ایسا ایک ٹاپک ہے، امیر اہل سنت نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے. کیونکہ بعض اوقات مفتی صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے اور اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس معاملے میں، اور موٹر سائیکل پر بھی، گاڑی میں بھی، اور یہاں تک کہ ایک ٹرک کا حادثہ کسی نے بتایا تھا کہ وہ شخص جو ٹرک چلا رہا تھا وہ اسی طرح موبائل پہ مصروف تھا، اور آگے جیسے اس نے ٹرن لیا تو آگے ٹریفک بلاک تھا، اور آگے جو ٹرک تھا وہ بہت ہیوی تھا. اس نے 4-5 گاڑیوں کو جو روندا نا، تو بالکل کھلونوں کی طرح جو نا وہ گاڑیاں پچک گئی، اور نہ جانے کتنوں کا اس میں حادثے میں انتقال ہوا ہوگا. تو کہتے ہیں نا کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے بہت زندگی بھر کا ایک افسوس دلاتا ہے. تو ہمیں ان معاملات پر مطلب توجہ ہی دلائی جاتی ہے، اور مدنی مذاکرے میں الحمدللہ جو ہمیں مینرز ہیں وہ ہمارے بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اس میں ٹپس ملتے ہیں. تو کاش ہم اس میں عمل کرنے والے بن جائیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مرحبا، ماشاء اللہ.
کل کسی نے توجہ دلائی دی کہ حسن رضا نظر نہیں آ رہے، کل کے مدنی مذاکرے میں نظر نہیں آئے، تو کسی نے توجہ دلائی دی کہ حسن رضا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ایک سوال ہے کہ دوسری رکعت میں قرات کرتے وقت سورہ فاتحہ کے بعد ہاتھ کھول دیے کہ اب رکوع میں جانا ہے، اچانک یاد آیا کہ آیت کی تلاوت تو کی نہیں، فوراً ہاتھ باندھ لیے، کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ رکوع میں گیا نہیں، نہ اس نے اتنے ہاتھ بڑھائے ہیں کہ رکوع تک اس کے ہاتھ پہنچے، صرف ہاتھ کھولے ہیں اور اس کو یاد آ گیا اور اس نے باندھ لیے، تو اس نے صحیح کیا، درست عمل کیا، اور اس کے پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے۔ مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور اوورسیز سے جو پہلی محرم الحرام کی کارکردگی ہے وہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ محاسبہ تحریک، اسلامی بھائیوں کی تعداد 52,801، اسلامی بہنوں کی تعداد 55,005۔ ایک پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 52,482، اسلامی بہنوں کی تعداد 18,773۔ آدھا پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,286، اسلامی بہنوں کی تعداد 19,502، یعنی یہاں اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اسلامی بھائیوں کی تعداد 90,817، اسلامی بہنوں کی تعداد 34,093۔ 313 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,216 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 50,656۔ گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,882 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 47,907۔ یہاں بھی اسلامی بہنیں زیادہ ہے۔ بعد فجر مدنی حلقے کے شرکاء اسلامی بھائیوں کی تعداد 31,213۔ 12 منٹ مطالعہ اسٹڈی، جو رسالے کتابیں مکتبۃ المدینہ کی جو پڑھی جاتی ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 73,313 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 61,811۔ نفل روزے رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 6,700 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 11,924۔ نفل روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 3,434 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 7,289۔ زلفے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,126۔ تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 240۔ تو مدنی چینل میں ناظرین سے سوالات جو لاسٹ ٹائم ہوئے تھے اس کے جوابات ہم پیش کرتے ہیں۔ اس سال دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں کتنے اسلامی بھائی دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں؟ جواب تقریباً 983۔ نمبر 2، منافق کی چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں سے کوئی ایک بیان کریں۔ جواب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ سوال نمبر 3، حدیث پاک کا بہت زیادہ ادب کرنے والے جن بزرگ کا تذکرہ ہوا ان کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت نذیر اتاریہ لاہور، مصطفیٰ اتاری لاہور، بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر، بنت رفیق خان حمزہ والا، بنت احمد رضا اتاریہ شہداد پور، نبیل احمد بن شوکت منیر گجرات، رحیم بخش اتاری میر پور ساکرو ٹھٹا۔ قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: بنت محمد رفیق خان حمزہ والا۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات بھی کرتے ہیں۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ سوال نمبر 1، مٹی کے برتن میں کھانا کس چیز کے قریب ہے؟ نمبر 2، روحیں
کن دنوں میں اپنے گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں؟ کوئی ایک دن بتائیے۔ سوال نمبر 3، سانحہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے کون سے شہزادے زندہ رہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے نیا مدنی انعامات کا رسالہ یہ جلدی جلدی حاصل کریں، اس کو خوب عام کریں اور خود بھی اس رسالے کو حاصل کر کے اس کو فل کرنے کی ترکیب بنائیں۔ الحمدللہ اینڈرائڈ موبائل پر اپلیکیشن جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اگر موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، روز کے سوالات کے جوابات لینا چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، جو کسی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے وہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سبحان لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔